قرآن مجید میں صرف 3 سورتیں ایسی ہیں جو صرف 3 آیت پر مشتمل ہے۔ اب بات یہ سمجھیں، پورے قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صرف 3 ہی ایسی سورتیں ہیں جو 3 آیت پر مشتمل ہے۔ اس میں سے ایک سورہ یاسین 3 آیت پر، اور دوسری جو ہے وہ آپ جو پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، اس میں بھی 3 آیتیں ہیں، اور آپ اسی طرح جب پڑھتے ہیں انا اعطیناک، اس میں بھی 3 آیتیں ہیں۔ پتا چلا کہ پورے قرآن مجید میں 3 ایسی سورتیں ہیں جن میں 3 آیتیں ہیں۔ مگر اب ذرا غور کریں کہ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیوں کیا۔ میری 10 منٹ کی گفتگو اگر آپ نے عقل سے سن لی اور سمجھ لی تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے والعصر، ترجمہ کنز الایمان، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ لکھتے ہیں والعصر، زمانہ محدود کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، بے شک انسان تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ دیکھیں قرآن کا لہجہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی بندوں سے کلام کر رہا ہے۔ والعصر، خدا قسم کھا رہا ہے زمانہ محدود کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ جو انسان بیٹھا ہے برباد ہو گیا، اس کی ساری چیزیں تباہ ہو گئی، مگر کن لوگوں کے علاوہ؟ قرآن نے پھر کچھ لوگوں کو الگ کر دیا، کہا کہ کامیاب کون ہوئے؟ الا الذین آمنوا، استثناء کیا کہ بے شک وہ لوگ الا الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، جس نے آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور جس نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا، علم کی باتیں ذرا توجہ سے سنیں۔ ہمارا مسلمان آج کا یہ حال ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، پیدائشی کہا گیا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، ہم نے دین کا حق ادا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، ہمارا ماحول یہ ہے اور حالات، کیونکہ میری جو ڈیوٹی ہے وہ امامتی کی ہے، تو میں نے اکثر اوقات ایسا دیکھا ہے کہ جب نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، دولہا سنی صحیح العقیدہ بھی ہے، اعلیٰ حضرت کا دیوانہ بھی ہے، مگر جب اس سے کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو اس کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں، آپ کا بچہ لاکھوں کما لے مگر آپ نے اس کو دین کی تربیت نہیں دی تو کس جاتی؟ ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے گا، مٹی جب دینے کی بات آئے گی تو مولانا کو کہیں گے کہ آپ دعا پڑھیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مگر کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس قابل بنائے کہ وہ قرآن سیکھے؟ حالات ایسے۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے گھر میں جو قرآن ہوتا ہے وہ صرف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مر جائے گا تو اسے کھولا جائے گا، یا کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو اسے کھولا جائے گا۔ مگر ذرا غور کرو کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے قرآن آپ کو دی اور نماز کا حکم دیا، اور آپ ایک بات مجھے یہ آج بتا دیں، آپ اپنے دل میں فیصلہ کریں، جا کے رات کی تنہائی میں سوچیں کہ جس رب کی بارگاہ سے آج صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مؤذن کتنے پیارے الفاظ میں بلا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کو کسی بڑے امیر کے گھر سے بلایا جائے تو آپ کتے کی طرح دوڑ کے جائیں۔ حالت ایسی ہوگی کہ اگر کورٹ سے بلا لیا جائے تو زمین پر سر رکھ کے چلو، اور اگر پولیس لے کے جائے تو گھسیٹ کے لے کے جائے۔ مگر ذرا غور کرو، جب رب کی بارگاہ سے صدا آتی ہے اور تمہیں عزت اور وقار کے ساتھ بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم سوچتے ہو کہ میں نے دولت کما لیا اور یہ میری کامیابی ہے، تم سوچتے ہو میں نے اچھا گھر بنا لیا اور یہ میری کامیابی ہے، تم سوچتے ہو میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دی اور یہ کامیابی ہے، تو یہ اصل کامیابی ہے۔ ذرا غور کریں،
جب مسجد سے صدائیں آتی ہے آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہو کہ ارے کیا ہوگا، ابھی عمر باقی ہے، جب عمر کا آخری حصہ ہوگا تو نمازیں ادا کر لیں گے، نیک عمل کر لیں گے، مگر موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کبھی بھی آ جائے گی۔ آپ میری طرف توجہ دیں، بس اور 5 منٹ کی بات ہے، آپ سن لیں اور اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک انسان تو یہاں بیٹھا ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم، چاہے وہ مفتی صاحب ہو چاہے وہ کوئی ہو، اگر کسی بندے نے جان بوجھ کے ایک نماز میں قضا کی ہوگی تو اسے اس کا جواب دینا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں بھی چھوڑ دوں تو میرا بھی وہی حال ہے، میں کوئی استثناء نہیں آسمان سے گرا نہیں، مگر اگر آپ نے بھی چھوڑی تو پھر آپ کا وہ حال ہوگا۔ آپ یہ نہیں سوچے کہ ہم نے صرف مسجد یہ تعمیر کر دی، امام کو رکھ دیا کہ آپ آئے نماز پڑھا دیں، بھلے ہی پیچھے 2 مقتدی ہو 4 مقتدی ہو۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو رب تمہیں 3 وقت کھانا دیتا ہے، کبھی جب کھانے پہ بیٹھو پلیٹ لے کے، جب کھانے میں سامان موجود ہو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو چاول میں ابھی کھا رہا ہوں یہ کتنے مہینے پہلے کھیت میں لگا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس کو لگایا گیا کئی مہینے پہلے، پھر وہ فصل تیار ہوئی، پھر کسی نے اس کو بنایا، پھر جا کے آپ نے اس کو کھایا ہے، تو پتا چلا کہ آج جو میں ابھی کھا رہا ہوں اس کی تیاری میرے رب نے کئی مہینے پہلے کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقل ہے آپ کے اندر تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ آپ جو آج کھائیں گے، چاہے وہ چاول کا دانہ ہو، چاہے وہ دال کا دانہ ہو، چاہے وہ سبزی ہو یا گوشت ہو، اس کی تیاری بہت پہلے سے۔ تو جس رب کو چھوڑ کے دنیا حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، اور کل جب اس سے ملاقات ہوگی میدان محشر میں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ کبھی سوچا ہے 60 سال کی زندگی ہے اور اگر تم نے کسی غریب کا حق مار لیا، 60 سال کی زندگی ہے، تم نے کسی کو پریشان کر دیا، کسی پہ ظلم کر دیا، ماں باپ کی نافرمانی کی اور زندگی گزار دیا، اور نہ تم نے نمازیں ادا کی، نہ روزے رکھے، نہ حج اور زکات ادا کیے، اور اس کے بعد تم کہتے ہو تم مسلمان ہو۔ تو بتائیں ذرا کہ آپ دنیا میں تو داڑھی ٹوپی رکھ کے مجھے دھوکہ دے دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ کہلانے کے لیے میری نظر میں تو مسلمان ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے؟ اور ایک سنی مسلمان کے لیے بہترین چیز کیا ہے پتہ ہے؟ اس کا کردار صاف ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 روپے کھائیں، حلال کا کھائیں، اور اپنے بچے سے کہیں کہ میں کار خریدنے کے لائق نہیں ہوں، میری اتنی اوقات نہیں ہے، میں بڑا گھر تمہیں بنا کے نہیں دے سکتا، میری اتنی اوقات نہیں ہے، میں بینک میں تمہارے لیے پیسے جمع نہیں کرا سکتا، میری اتنی اوقات نہیں ہے، مگر میں جتنا بھی تمہیں کھلاؤں گا حلال رزق کھلاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بولنا اور یہ دل سے جلوس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں اور کہیں کہ مولانا نے تو کام تھا کہہ دیا اور آپ جا کے سو جائیں تو پھر یہ باتوں کا کوئی مطلب نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں، کمزوری ہمارے اندر بھی ہے، میں بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا انسان نہیں یا کوئی فرشتہ نہیں، انسان سے خطا ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا ہے، تو خطا ہو سکتی ہے، مگر انسان کو کیا چاہیے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے، آج آپ نے غلطی کی اور جب غلطی سرزد ہو گئی تو رب کی بارگاہ کھلا ہوا ہے، اور آپ نے کبھی یہ غور کیا ایک مسجد کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا تھا بطور، اس دروازے پہ کسی نے لکھوا کے رکھا تھا کہ اگر آپ گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں تو مسجد کے اندر آ جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت ابھی آپ کو معاف کرنے سے نہیں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لفظ آپ سمجھیں کہ لفظ میں کتنی طاقت ہے۔ مسجد کے دروازے پہ لکھا تھا کہ یہ میرے بندے اگر تو گناہ کر کر کے تھک گیا ہے اور اگر تو پریشان حال ہے، رات میں تجھے بھی نیند نہیں آتی اور تیرا دل بھی اگر میری یاد میں بے چین ہوتا ہے تو پھر اس دروازے کے اندر آ، اور تو ایک سجدہ میری بارگاہ میں کرے گا، صرف سر کو سجدے میں رکھے گا، ایک آنسو کا قطرہ تیری آنکھ سے نکلے گا اور زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تیری مغفرت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں
छोड़ेंगे, आजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, देखिए मैंने आपसे चंद गुजारिशें और आपको आईना दिखाया। आप अमल अगर करेंगे तो आपके अंदर रूहानियत है। आप अपने अंदर ही देख लेना, कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो नमाज रोजा करते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं। उनको पता होगा कि उनके अंदर एक रूहानियत होती है। वो बंदा जब आपसे बात करेगा तो पता चलेगा उसके अंदर कोई सुकून अल्लाह ने रखा है। सुभान अल्लाह। तो आप भी कोशिश करें कि गुनाह से दूर रखें। और एक आखिरी रिवायत में आपके सामने बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, मगर जरा गौर से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, आप भी आमद मनाने के लिए बैठे हैं। जुलूस का मतलब ये है कि हम आमद मनाएं, मगर जरा देखें, जब नबी की विलादत नहीं हुई, आप अभी दुनिया में